بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے یعنی کتاب البیع کے مباحث میں جاری تھی، اور آج کے درس کا عنوان مشہور کی نظر کے بارے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اور اشکال کا بیان ہے کہ کس طرح مشہور کے کلام میں شیخ انصاری اپنی نظر دیتے ہیں، ان کی نظر کے مطابق ان مشہور کا کلام کس طرح سے ہے، اور پھر کس اشکال کو مشہور کے کلام پر بیان فرماتے ہیں۔ اور آج کے ہمارے درس کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان یہ ہے کہ محقق ثانی کا ارشاد کے تعلیقے پر کلام۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے محقق ثانی کا بیان کیا تھا کلام، جو کہ جامع المقاصد کے اندر تھا، لیکن ارشاد کے تعلیقے پر ان کی کچھ باتیں ہیں جو مزید اضافہ ہوتی ہیں جامع المقاصد کے کلام پر، اور وہ آج کے درس میں ہم ان کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ بیان کریں گے۔ اور دوسرا مطلب شیخ انصاری کی نظر میں مشہور کے کلام پر اباحے سے کیا مراد ہے، مشہور کی نظر میں محقق ثانی کے ایک اہم اشکال کا بیان، اور شیخ انصاری کا مذکورہ اشکال کی تائید میں ایک بیان۔ اور یہ چند مطالب ہیں کہ جتنا فرصت اور وقت نے ساتھ دیا ان کو یہاں پر بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، مطلب کی طرف، کہ محقق ثانی ارشاد کے تعلیقے میں کیا بات فرماتے ہیں۔ شیخ انصاری اس مطلب کو یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ وَنَحْوُهُ الْمَحْكِي عَنْهُ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْإِرْشَادِ وَزَادَ فِيهِ، اور اسی طرح یعنی جامع المقاصد کے بیان کی طرح محقق ثانی سے حکایت کیا گیا ہے ان کے تعلیقے میں جو ارشاد پر تعلیقہ ہے ان کا، اس کے اندر وہ کلام اور وہ بیان وزاد فی، اور اس کے اندر وہ اضافہ کرتے ہیں اس مطلب کو، یعنی اباحہ جو کہ معاطات کے اندر ہے اسے غیر مستقیم ملکیت پر مترتب ہوا جانتے ہیں، نہ اباحہ مستقیم۔ یعنی در واقع معاطات میں جو اباحہ بیان ہوتا ہے اور فقہا کہتے ہیں کہ یہ مفید اباحہ ہے، تو وہ اس اباحے کو مستقیم اور براہ راست نہیں جانتے۔ ایسا نہیں کہ مثلا یہ جو اباحہ ہے یہ ابتدائی ہو، یعنی معاملے کی ابتدا سے ہی اباحے کا قصد ہو اور اسی سے اعطاء اور اخذ ہوا ہو، نہیں، بلکہ وہ اباحے کو غیر مستقیم اور اس ملکیت پر مترتب جانتے ہیں جو معاطات کے اندر پہلے ملکیت اس حاصل ہوتی ہے اثر کے عنوان سے، اور معاطات کو مفید ملکیت جانتے ہیں اور پھر اباحے کو اس پر مترتب جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مقصود المتعاطیین اباحۃ مترتبہ علی ملک الرقبہ، مقصود جو ہے متعاطیین کا جو اعطاء اور اخذ کر رہے ہوتے ہیں وہ اباحہ ہے جو کہ مترتب ہوتا ہے اس چیز کی ملکیت پر، کسائر البیوع، جیسا کہ دیگر معاملات بیع کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پر قصد تملیک ہوتا ہے اور اباحہ بھی حاصل ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ پہلے جو ملکیت معاملے کے اندر حاصل ہو رہی ہوتی ہے اسی ملکیت کا نتیجہ اباحہ ہوتا ہے، اباحہ اسی ملکیت پر مترتب ہو کر حاصل ہوتا ہے۔ فَإِنْ حَصَلَ مَقْصُودُهُمَا ثَبَتَ مَا قُلْنَا، فرماتے ہیں کہ اگر ان کا مقصود حاصل ہوا، کہ قصد تملیک رکھتے تھے متعاطیان کے اندر، جب ان کا وہ مقصود جو کہ ملکیت حاصل ہوگا تو جو ہم نے بات عرض کی وہ ثابت ہو جاتی ہے، یعنی اسی ملکیت کا نتیجہ وہی اباحہ ہے جو حاصل ہوتا ہے۔ وَإِلَّا لَوَجَبَ أَنْ لَا تَحْصُلَ إِبَاحَةٌ بِالْكُلِّيَّةِ، فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی ان کا مقصود اگر حاصل نہ ہو، اگر مقصود حاصل ہوا تو وہی بات جو ہم نے کی وہ ثابت ہوتی ہے، وَإِلَّا اگر وہ مقصود ان کا حاصل نہیں ہوتا تو پھر لازم ہوتا ہے، ضروری بنتا ہے یہ کہ أَنْ لَا تَحْصُلَ إِبَاحَةٌ بِالْكُلِّيَّةِ، کہ کلی طور پر یعنی مکمل اباحہ حاصل ہی نہ ہو، بل يتعین الحکم بالفساد، بلکہ اس صورت میں اس معاملے کے فاسد ہونے کا حکم متعین ہو جاتا ہے، یعنی پھر کوئی اثر اس پر مترتب نہیں ہوگا، نہ فقط یہ کہ مفید ملکیت نہیں ہے بلکہ حتی مفید اباحہ اور کچھ بھی اثر اس پر مترتب نہیں ہوگا۔ اذ المقصود غیر واقع، چونکہ جو قصد کیا گیا تھا ان کی جانب سے وہ حاصل نہیں ہوا، فلو وقع غیرہ، اگر اس کا غیر یعنی اباحہ خالی اگر واقع ہو جائے تو لوقع بغیر قصد، تو یہ بغیر قصد کے واقع ہوگا، یعنی قصد تملیک کا تھا، اب اگر تملیک حاصل نہیں ہوئی، ملکیت حاصل نہیں ہوئی، اور اسے یہ جانا جائے کہ معاطات کا افادہ ہو رہا ہے، تو یہ معاطات تو وہ ہے کہ جو مقصود ہی نہیں تھا، وَهُوَ بَاطِلٌ، یعنی ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد، جو چیز واقع ہوئی ہے وہ مقصود نہیں ہے، لہذا وَهُوَ بَاطِلٌ، یہ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ
وعلیہ یتفرع النما وجواز وطء الجاریہ، اور یہی وہ بات ہے کہ مواطات مفید ملک ہے، اور وہ جو مقصود ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اباحہ اسی ملکیت پر مترتب ہوتا ہے، لہذا نما کو اس پہ متفرع جانا گیا ہے، وطء جاریہ کو اس پر جائز جانا گیا ہے، یعنی اسی بنا پر۔ ومن منع فقط اغرب، اور جس نے مواطات کی صورت میں جو کنیز اعطاء اور اخذ کی جا رہی ہے، اگر وہاں پر کسی نے آ کر وطی کی ممانعت کی ہے تو فقط اغرب، فرماتے ہیں کہ اس نے ایک ایسی بات کی ہے کہ جو غریب ہے، یعنی ایک ایسی بات کی ہے کہ جو یہاں پر مطابقت نہیں رکھتی اس چیز سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مواطات مفید ملکیت ہے تو کیوں وہاں پر وطی کو منع کیا جائے گا؟ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ انتہا محقق ثانی کا اس تعلیقے میں جو کلام ہے وہ یہاں پر منتہی ہوتا ہے، اور یوں وہ مواطات کو مفید ملک جانتے ہیں، اور اس کی مزید توضیحات اور مزید جو اس سلسلے میں دلائل تھے وہ اپنے اس تعلیقے کے اندر یوں بیان کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں شیخ انصاری کے نظر کی طرف کہ دیکھیں کلمات فقہا پر جو اشکال ہوا، شیخ انصاری کیا فرماتے ہیں، ان کی نظر میں اباحے سے کیا مراد فقہا کے کلمات کے اندر۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ جو محکم اور مستحکم بات ہے وہ یہ کہ فقہا کے کلمات میں اباحے کا وہی ظاہری معنی لیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں کہ آپ آ کر فقہا کے کلمات میں اباحے کو ملکیت کی معنی میں لیں گے، نہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ والذی یقوی فی النفس، وہ چیز کہ جو قوت بخشتی ہے نفس اور ذہن انسانی کے اندر، یعنی انسان کو اطمینان دلاتی ہے، وہ یہ کہ ابقاء ظواہر کلماتہم علی حالہا، کہ باقی رکھا جائے ان فقہا کے کلمات کے ظواہر کو ان کے اپنے حال پر، اور وہ یہ کہ انہم یحکمون بالاباحۃ المجردۃ عن الملک فی المواطات، وہ حکم کرتے ہیں اباحے کا، ایک ایسا اباحہ کہ جو خالی ہے ملکیت سے مواطات کے اندر، ما فرض قصد المتعاطیین تملیک، اس کے باوجود کہ وہ فرض کرتے ہیں مسئلے کو وہاں جہاں متعاطیین نے اور ان دونوں فردوں نے جو مواطات انجام دے رہے ہیں ملکیت کا قصد کرتے ہیں، یعنی درواقع آپ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ صاحب جواہر کی طرح محل نزاع اور مورد مواطات کا وہاں پر ہو جہاں پر قصد ان کا قصد اباحہ ہو، نہیں، بلکہ ان کا قصد تملیک ہے، وہاں پر جا کر فقہا اباحے خالی کو بیان کرتے ہیں، جو ملکیت کے بغیر کہتے ہیں کہ مواطات مفید اباحہ ہے۔ اور یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ لیکن البتہ یہ کہیں گے کہ اس میں اباحہ براہ راست اور مطابقی طور پر انشاء نہیں ہوا، یعنی شیخ انصاری اپنی نظر دیتے ہیں کہ دیکھیں فقہا کے کلمات میں درست ہے کہ مفید اباحہ ہے، اور اباحے کا وہی معنی ہے جو اس کا ظاہری معنی ہے، اس پر ہم اس کو باقی رکھیں گے، لیکن یہ اباحہ ایسا نہیں ہے کہ مدلول مطابقی ہو، مطابقی طور پر انشاء ہوا ہو اس معاملے میں۔ وَأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَمْ تَحْصُلْ بِإِنشَائِهَا ابْتِدَاءً، یعنی اباحہ حاصل نہیں ہوتا اس کے انشاء سے ابتداءً، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آغاز سے جیسے ہی معاملہ صورت پایا تو آغاز میں ہی اسی انشاء سے اباحہ حاصل ہوا ہو مستقیم طور پر، ایسا نہیں ہے، بل انما حصلت کما اعترف به فی المسالک، بلکہ یہ حاصل ہوا ہے جیسا کہ مسالک کے اندر شہید نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ من استلزام اعطاء کل منہما سلعته مسلطا علیہا، یعنی یہ حاصل ہوا ہے اس بات سے کہ مستلزم ہے اعطاء ان میں سے ہر ایک کا، یعنی وہ جب اپنی چیز دیتے ہیں دوسرے کو، یہ جو عطا کرتے ہیں اپنے مال کو، سلعتہ چیز کو، مسلطا علیہا، اس حال میں کہ وہ اس چیز پر اس دوسرے کو سلطہ دیتے ہیں، یعنی ان کو غلبہ دیتے ہیں، ان کو ایک سلطنت دیتے ہیں، اس حالت میں جب وہ چیز کو دوسرے کی طرف منتقل کرتے ہیں اور اعطا کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ اباحہ مواطات کے اندر موجود ہے، یہ اباحہ مستقیم ابتدا اور آغاز سے نہیں ہے اس انشاء سے، بلکہ یہ اس سے حاصل ہوا کہ جیسے یہ اعطا ہوا تو یہ اعطا مستلزم ہوتا ہے کس چیز کا؟ فرماتے ہیں کہ الاذن فی التصرف فی بوجوہ التصرفات، یہ ان میں سے ہر ایک کا عطا کرنا اپنی چیز کو اور دوسرے کو سلطنت دیتے ہوئے، یہ اعطا مستلزم ہے اس بات کا کہ پس وہ اجازت دے رہا ہے اس چیز کے اندر تصرف کی، بے وجوہ التصورات، تصرفات جتنے بھی تصرفات ہیں ان تمام انواع و اقسام سے وہ اس چیز کے اندر اس کو تصرف کی کیا دے رہا ہے؟ اجازت دے رہا ہے۔ تو پس یہاں سے ایک بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ دیکھیں مسبب دو چیزیں ہیں، یا ملکیت یا اباحہ۔ ملکیت تو محرز نہیں ہے کہ مواطات مفید ملکیت، تو فقہا کے کلام میں تو ملکیت بیان نہیں ہوئی اور وہ وہاں پر ملکیت کا افادہ نہیں ہوتا ان کی نظر میں،
اباحہ جو بیان ہو رہا ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جب اعطاء اور اخذ ہوتا ہے تو طرف مکمل جو ہے اپنی رضایت دے رہا ہوتا ہے مد مقابل کو، اور یہی رضایت جو ہے اس کا لازمہ بنتا ہے اباحہ. تو بس اباحہ درست معاطات مفید اباحہ ہے، لیکن یہ مدلول التزامی ہے اسی اعطاء اور اخذ کا، اسی صورت میں جو یہاں پر بیان ہوا ہے. اس نظر کے بیان کرنے کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مشہور کی نظر پر فقط محقق ثانی کا اشکال ہی درواقع ایک اہم اشکال ہے کہ بہرحال اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے کہ وہ اشکال بظاہر وارد نظر آتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ فقہا کے کلمات پر اشکال بیان ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ فلا یرد علیہم ادا ما ذکرہ المحقق المتقدم فی عبارتہ المتقدمہ. فرماتے ہیں کہ پیچھے بہت سارے اشکالات بیان ہوئے وہ تو وارد نہیں ہوتے، یعنی فلا یرد علیہم. جب ہم نے کہا کہ معاطات مفید اباحہ ہے اور اباحہ مستقیم انشاء نہیں ہو رہا بلکہ اباحہ مدلول التزامی کے طور پر یہاں سے حاصل ہوتا ہے جب وہ اعطاء اور اخذ کرتے ہیں اسی طرح سے، تو فرماتے ہیں کہ اب ان کے فقہا کے بیانات پر وارد نہیں ہوتا سوائے وہ اشکال جس کو محقق نے جو بیان ہوئے پیچھے اپنی اس بیان شدہ عبارت کے اندر جو پیچھے بیان ہوئی اس میں جو انہوں نے بات کہی ہے فقہا کے کلمات پر، فرماتے ہیں کہ فقط وہی ایک چیز ہے جو وارد ہوتی ہے اشکال کے طور پر فقہا کے کلام پر. وحاصلہ وہ کیا ہے؟ ان المقصود هو الملک. فرماتے ہیں کہ ان کا مقصود تو ملک ہے. معاطات میں مقصود کیا ہے؟ ملک ہے. فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ جب ملکیت حاصل نہیں ہوتی تو فَلَا مَنْشَأَ لِإِبَاحَةِ التصرف. تو کیسے اباحہ تصرف کا منشا ہوگا یہاں پر؟ بس کوئی منشا نہیں ہے اباحہ تصرف کا. یعنی اباحہ جو کہ ملکیت سے مقید ہے، اباحہ چونکہ اباحہ کے دو قسم ہیں، یا مالکیہ یا اباحہ شرعیہ. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مقصود جب ملک ہے اور وہ ملکیت جب حاصل نہیں ہوئی تو اباحہ جو اباحہ تصرف ہے اس کا کوئی منشا نہیں رہتا، کیونکہ یا اباحہ مالکیہ مراد ہے تو اذ الاباحۃ ان کانت من المالک فالمفروض انه لم يصدر منه الا التملیک. اگر اباحہ مالک کی جانب سے ہے تو فرماتے ہیں کہ مفروض یہ ہے کہ مالک کی جانب سے تو تملیک ہی صادر ہوئی ہے، تملیک کے علاوہ کوئی اور چیز صادر نہیں ہوئی. بس اگر اباحہ یہاں پر ہے تو اباحہ مالکیہ ہے یعنی تملیک ہے، اور یہ اباحہ اسی تملیک سے مقید ہے، اسی تملیک پر مترتب ہے، یعنی درواقع انہوں نے قصد تملیک کیا ہوا ہے. اور جیسے ہی ملکیت حاصل ہوتی ہے تو اسی ملکیت سے تصرف اور اباحہ جو ہے وہ صورت پاتا ہے، نہ یہ کہ اباحہ مطلقہ ہے. یعنی اگر آپ معاطات کرنے والوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ قصد تملیک رکھتے ہیں، طرف کو چیز جو دے رہے ہیں وہ ملکیت کے قصد سے دے رہے ہیں اور اسی بنیاد پر وہ راضی ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اندر تصرف کرے، تو یہاں پر وہ اباحہ اور وہ تصرف مترتب ہے اسی ملکیت پر، نہ یہ کہ اباحہ مطلقہ انشاء ہو رہا ہو. بس یا اباحہ مالکیہ ہے، اگر اباحہ مالکیہ مراد ہے یعنی یہ کہ مالک سے وہ ڈائریکٹ اباحہ مستقیم آیا ہوا ہو تو ایسا نہیں ہے، بلکہ مالک کی جانب سے تو تملیک صادر ہوئی ہے. اور یہاں پر اگر اباحہ ہے تو وہ اسی تملیک سے مقید ہے، اسی تملیک پر مترتب ہے. یا پھر اباحہ شرعیہ مراد ہے. فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الشَّارِعِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا دلیل. اگر شارع کی جانب سے ہے تو اس پر تو کوئی دلیل نہیں ہے. تو بس اباحہ فرماتے ہیں کہ معاطات کے اندر آپ جو کہتے ہیں کہ مفید اباحہ ہے، اس کا منشا نہیں ہے. اگر ملکیت حاصل نہیں ہوتی تو اباحہ کا کوئی منشا اور سبب نہیں رہتا. اگر اباحہ مالک کی جانب سے ہے تو مالک کی جانب سے یہ مدلول تھا التزامی کس کا؟ اسی جو ہے ملکیت کا. تو مالک کی جانب سے یہ درواقع ملکیت پر مترتب تھا، نہ اباحہ مطلقہ مد نظر تھا. اور اگر اباحہ شرعیہ ہے تو فرماتے ہیں کہ شارع کی جانب سے تو کوئی ایسی چیز صادر نہیں ہوئی جو اس پر دلیل قرار پائے. لہذا فرماتے ہیں کہ اگر آپ فقہا کے کلام کی طرف دیکھیں تو وَلَمْ يَشْعُرْ كَلَامُهُمْ بِالِاسْتِنَادِ إِلَى النَّصٍ فِي ذَلِكَ، کہ ان کا کلام اشعار نہیں رکھتا کہ وہ مستند کر رہے ہوں اس مسئلے میں کسی نص کی طرف، وہ روایت کی طرف، کسی نص کی طرف اپنے بات کو مستند کر رہے ہوں. نہیں، کوئی نص اس پر نہیں ہے کہ اس طرح سے اباحہ جو ہے وہ شرعیہ یہاں پر مد نظر ہو کے وہ انشاء ہو رہا ہو. ما ان الغاء الشارع للاثر المقصود وترتیب غیرہ بعید جدا. اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ شارع ملغا کر دے اس اثر کو جو مقصود ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کو وہاں پر مترتب کرے اور جانے کہ مثلا مقصود تملیغ تھی اور یہاں پر وہ شارع اس قصد کو لاغو کر دے اور اباحہ جو کہ غیر مقصود تھا اسے جو ہے وہ وہاں پر مترتب جانے، تو یہ بعید جدا شارع کی جانب سے یہ اس طرح بعید ہے. ما ان التأمل فی کلامہم یعطی ارادۃ الاباحۃ المالکیہ لا شرعیہ. اس کے علاوہ فرماتے ہیں اور ایک دلیل یہ ہے کہ تأمل ان کے کلام میں آپ کریں گے تو یہ تأمل، یہ غور اس بات کا موجب بنتا ہے، یہ بات بتاتا ہے کہ اباحہ مالکیہ کا وہ ارادہ کرتے ہیں نہ شرعیہ کا.
بس اگر وہ معاطات کے اباحے کے قائل ہیں تو یہاں پر وہ اباحہ اگر ملکیت حاصل نہیں ہوتی تو اباحے کا منشا نہیں رہتا. بظاہر ان کے کلام میں غور کیا جائے تو وہ اباحے مالکیہ کے قائل ہیں، شرعیہ کے قائل نہیں ہیں. تو یوں پس اباحے شرعیہ اگر مد نظر ہے تو کوئی نص کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. شارع بھی جو ہے وہ اباحے کو مترتب نہیں جان سکتا ملکیت کو لغو کرتے ہوئے. اور اگر آپ اباحے مالکیہ جانتے ہیں تو پھر اگر تملیک صادر نہیں ہوئی، ملکیت حاصل نہیں ہوئی، تو کیسے آپ اس کو یہاں پر اباحے مالکیہ کو تصور کرتے ہیں؟ تو لہذا محقق یہاں پر اشکال جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ جو نکل رہا ہے وہ یہ کہ کسی بھی اعتبار سے آپ معاطات کو مفید اباحہ خالی نہیں جان سکتے، کیونکہ اباحہ مترتب ہے اسی ملکیت پر. شارع کی جانب سے اباحہ مستقیم طور پر یہاں مترتب نہیں ہے، اور مالک کی جانب سے بھی تملیک ہی صادر ہوئی ہے. اگر تملیک مترتب نہیں ہے تو اباحہ جو ہے اس کا کوئی منشا نہیں رہتا. شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محقق ثانی کا یہ اشکال در واقع یہاں پر ایک ایسا اشکال ہے کہ جو اہمیت کا حامل ہے اور فقہا کے کلام پر آ کر باقی رہتا ہے. انشاءاللہ اسی اشکال کے حوالے سے شیخ انصاری ایک مؤید بھی بیان کرتے ہیں کہ جس کو آج کے درس کے اندر تو ہم بیان نہیں کر سکے. اگلے درس کے اندر انشاءاللہ ہم اس مؤید کو آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ شیخ انصاری کس طرح اس اشکال کی مزید جو ہے وہ تائید فرماتے ہیں کہ فقہا کے کلام پر یہ ایک اہم جو ہے وہ اشکال ہے جو مترتب ہو رہا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.